ہوا ہے کہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا. سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک ہم نے پڑھا ہے، عبد الملک بن مروان کے بعد آنے والے. تو ان کا دور تھا. حضرت عروہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے اور بہت چاہتے بھی تھے ولید بن عبد الملک. تو انہوں نے خصوصی طور پر دعوت دی کہ آپ آئیے، ہمارے ساتھ کچھ دن رہیے، آپ کے علم کا، آپ کے کیا ہے خدمات کا ہمیں موقع دیجیے، اور آپ کے علم سے ہم کو کیا ہے کچھ نصیحتیں کیجیے، ہم فیض اٹھانا چاہتے ہیں، آئیے. تو حضرت عروہ نے کیا ہے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ساتھ لیا، دمشق کی طرف نکل پڑے. خلیفے کے پاس پہنچے تو بہت عظیم الشان طریقے سے خلیفے نے اپنے دوست کا استقبال کیا اور اپنے پاس ٹھہرایا مہمان خانے کے اندر. اب اللہ کو منظور تھا، آزمائشوں کا ایک دور تھا جو آنا تھا. حالانکہ یہاں تو کیا خلیفے کے پاس آئے تھے، لیکن تقدیر. تو حضرت عروہ کہتے ہیں حالات ایسے ہوئے کہ حضرت عروہ بن زبیر کے جو بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جا کے استبل میں گھوڑے جہاں کھڑائے جاتے ہیں وہاں دیکھو کوئی عمدہ سا گھوڑا کیا ہے اپنے سواری کے لیے منتخب کرو، اور سواری کے لیے کیا ہے کچھ گشت کر کے آؤ، جاؤ دمشق دیکھ کے آؤ. جوان بچہ تھا، خوشی خوشی استبل کے لیے گئے. نیچے گھوڑے جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں پر جا کے کوئی گھوڑا انتخاب کریں گے، اس کے لیے گئے وہ. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ عمدہ نسلوں کے گھوڑوں کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ایک گھوڑے نے کیا ہے ایسی لات ماری. جانور ہوتا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، جو سیدھے ان کے کیا ہے نازک جگہ پر یعنی رگ پہ پڑی اور وہ وہیں انتقال کر گیا. اب غمزدہ باپ اپنے ہی بیٹے کو، وہ بھی وطن سے دور مہمان کے طور پر آئے ہوئے اس جگہ پر، وہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا ہے خبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، ان پہ کیا گزری ہوگی. لیکن شکایت کا ایک حرف نہیں. تقدیر خاموشی اختیار کر لی. ابھی باپ کیا ہے اپنی بیٹے کی خبر پہ مٹی ڈال کے فارغ نہیں ہوئے تو ان کو ایک عجیب بیماری لگ گئی جو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہڈی خور بیماری تھی. یعنی وہ بیماری ایسی جس سے کیا ہے ہڈی اندر سے کھا جاتی ہے، یعنی کیڑے کھا جاتے ہیں. گویا کہ اس طرح کی کوئی ایسی بیماری تھی جو کیا ہے اندر سے کیا ہے پھوڑا بن کے اور وہ اس کا زہر جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے پہلے ہی خلیفہ جو بلائے تھے ولید بن عبد الملک بہت غمزدہ تھے کہ میرے پاس آنے کے بعد انہوں نے بیٹا کھو دیا. اب دیکھا تو یہ بھی بڑا جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں. دن بدن مرض بڑھتا جا رہا ہے اور پاؤں کی سوجن بڑھتی جا رہی ہے اور پیپ اور اسی طرح کیا ہے گندا خون پاؤں پہ جمع ہو رہا ہے. اس علاج کے لیے انہوں نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، شاہی طبیبوں کو بلایا، لیکن سب کے سب کیا ہیں علاج کر کے دیکھ لیے گئے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. حتیٰ کہ تمام طبیبوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اے خلیفۃ المسلمین، ایک ہی چیز ہے، اگر ان کی جان بچانا ہے تو جہاں تک یہ پاؤں سڑ چکا ہے وہ پاؤں دراصل کاٹ دیا جائے. اس وقت تو کیا انستھیسیا نہیں تھا، آپریشن کے وہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں کہ فوری طور پر کیا ہے 1 منٹ میں ان کو کیا ہے انجیکشن لگا دیا جائے اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ ان کے لیے پاؤں کاٹ دیا جائے. اس زمانے میں جراحی کا عمل بہت نازک اور بہت ہی، اس معاملے میں کئی لوگ کیا ہے جان کھو بیٹھتے تھے، کیونکہ ایک تو دراصل بے ہوش کرنے کی کوئی دوائی نہیں ایجاد ہوئی تھی. اگر بے ہوش کرنے کی کوئی دوائی ہوتی تو اس میں نشہ ہوتا یا شراب ہی پلائی جاتی. پھر بھی اس بے ہوشی میں بھی اتنا درد سہنا کسی کے لیے کیا ہے قابل قبول نہیں ہوتا. اس واسطے جراحی کا نظام میں اگر کوئی آ جائے تو وہ مشکل ہی سے بچ پاتا. تو جو آپریشن کرنے والے تھے، جو جراح تھے، انہوں نے کہا کہ پنڈلی کو کاٹنا پڑے گا، اور پنڈلی میں کاٹنے میں ہڈی بھی آتی ہے تو ہڈی کو بھی کاٹنا پڑے گا. تو پہلے ہم تیزدار آلے سے گوشت کاٹیں گے، پھر اس کے بعد اس کے اندر کی ہڈی کاٹنے کے لیے الگ سے نشتر لے آئیں گے، الگ سے ہے جو ہڈی کاٹی جاتی، اس سے ہم کیا ہیں اس کو کاٹیں گے. اب دراصل سب کچھ طے ہو گیا. خلیفے نے کہا کہ اگر اسی سے بچا جائے تو یہی کام، یہی علاج کرو. جب یہ علاج کرنے کے لیے لوگ آ گئے
تو طبیب نے کہا کہ آپ کو ہم تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ کیا آئے گا، غنودگی آ جائے گی، بے ہوشگی آ جائے گی، کم از کم آپ سہ پائیں گے اس درد کو۔ تو حضرت عروہ نے کہا ہرگز نہیں، میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام سے مدد نہیں لے سکتا۔ یا رب، ایمان دیکھو، اب ذرا ایمان دیکھو، میں صحت یاب ہونے کے لیے حرام سے مدد نہیں لے سکتا، چاہے میری جان چلی جائے یا میری کیا ہے درد کی تکلیف بڑھ جائے، لیکن میں شراب نہیں پیوں گا۔ حالانکہ استرار کی کیفیت ہے، آپ سب کو معلوم ہے، استرار میں حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی، لیکن کہا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا۔ پھر اس کے بعد طبیب نے کہا کہ بے ہوش کرنے والی کوئی دوائی کم از کم وہ تو لے لیں، اس میں تو حرام نہیں ہے، بے ہوش کرنے والی کوئی بھی دوائی ہم دے دیتے ہیں جس سے آپ کو کیا ہے عضو کاٹنے میں ہم کو آسانی بھی ہوگی اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو حضرت عروہ نے کیا عمدہ جواب دیا دیکھو، کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو، اور اللہ کے ہاں اس کے ثواب سے میں محروم ہو جاؤں۔ تکلیف ہے تو تکلیف سہتا ہوں، اس کا بہت بڑا ثواب جو اللہ نے رکھا ہے، میں کیوں اس سے محروم ہو جاؤں؟ کہا کہ مجھے وہ بھی نہیں چاہیے۔ یا رب، تصور کر نہیں سکتے ہم۔ تو پھر اس کے بعد جیسے ہی انہیں آپریشن کے لیے لایا گیا تو چند آدمی حضرت عروہ کی طرف بڑھے، تو حضرت عروہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں میرے نزدیک آ رہے ہیں؟ کہ بتایا گیا کہ جب آپ کو کاٹا جائے گا، درد کی شدت بڑھے گی تو آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے اور اس سے کیا چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ بلیڈ ادھر ادھر لگ جائے، خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ اس واسطے اصل میں آپ کو پیچھے سے پکڑنے کے لیے مضبوطی سے، تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اس واسطے یہ 2-4 آدمی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ حرکت نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ میں دوران ذکر اور تسبیح میرے لیے کافی ہوگی، میں اس درس کو سہ لوں گا۔ دوران تسبیح، دوران کیا ہے تمحید، تمجید، اللہ کا ذکر مجھے اتنا محو کر دے گا، مجھے درد کم ہوگا، محسوس نہیں ہوگا، میں اسی پہ قناعت کر لوں گا، مجھے یہ لوگ آگے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا رب، ذکر کی حلاوت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کے ناموں کا جو ذکر کرنا ہے، اس کی میٹھاس دل کے اندر تک اترنے والی ہو، وہ اصل ذکر ہے۔ تو بہرکیف اس کو بھی منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جراح متوجہ ہوا اور اپنا عمل شروع کیا۔ گوشت تو کیا ہے، کاٹتے وقت آپ تھوڑا سا کیا ہے کسی چاقو سے تھوڑا سا کیا ہے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی خراش آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ یہاں تو پورا پاؤں کاٹا جا رہا ہے، اور خاص کر پاؤں کاٹ کے، گوشت کاٹ کے، ہڈی کاٹنے کا وقت شروع ہوا تو صرف حضرت عروہ کے زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے سوا کوئی آواز بلند نہ ہو۔ اتنا شدید ترین درد ذکر کے اندر سمویا، اور ذکر کی وجہ سے ان کو وہ آرام مل گیا، اور وہ سہ گئے، ہڈی کاٹنے کا درد بھی سہ گئے، یہاں تک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہڈی کاٹ لی گئی اور پاؤں الگ کر دیا گیا۔ وہ تو اپنے ذکر میں، اپنے اذکار میں محو رہے، مشغول رہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ خون کھڑانے کا جو سلسلہ تھا نا جی، وہ بھی اس زمانے میں بڑا دردناک تھا۔ کاٹ تو دیا، ہڈی بھی کٹ گئی، پاؤں بھی کٹ گیا، لیکن اب جو دراصل خون کھڑنا ہے نا، خون کا بہاؤ جو ہے نا، اس کی وجہ سے انسان مر جائے گا اگر نکل، تو خون کھڑانے کے لیے اس زمانے میں کوئی دوسرے ادویات نہیں تھے سوائے اس کے کہ کیا ہے، لوہے کو داغا جاتا تھا، اور اس داغ کو، اس گرم گرم لوہے کو وہ جسم پر وہاں رکھا جاتا تھا جہاں سے خون نکل رہا ہے، وہ اس واسطے وہاں کا گوشت دراصل پک کے، جل کے، وہاں سے کیا ہے سکاؤ شروع ہوتا تھا تو خون کھڑتا تھا۔ یہ چیز، یہ عمل جراحی سے زیادہ مشکل ترین عمل تھا۔ تو اب لوہے کی کڑائی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم پر بہنے والے خون کو بند کرنے اور زخم کو سوکھنے کے لیے کیا ہے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ تب داغنے کا عمل شروع ہوا تو حتیٰ کہ اس حد تک درد بڑھا کہ وہ ذکر کرتے کرتے بے ہوش ہو۔
اور پھر اس کے بعد وہ پوری رات بے ہوش رہے، اور اس وقت اس دن قرآن کے اس حصے کو وہ تلاوت نہیں کر سکے جو زندگی کا ہمیشہ معمول کیا تھا۔ یا رب، صبح کا ایک حصہ تلاوت کرتے اور رات میں تہجد میں ایک حصہ جو پڑھتے، صرف اس دن جہاں وہ بے ہوش ہو گئے تھے کلی طور پر، اس دن دراصل مورخین لکھتے ہیں کہ ان سے وہ چیز خطا ہو گئی جو وہ عموماً رات میں پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کا حصہ نہیں پڑھ سکے۔ تو مورخین کہتے ہیں آغاز شباب سے لے کر وفات تک حضرت عروہ بن زبیر کی زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے جس میں وہ قیام نہ کر سکے۔ یا رب، کھاتے پیتے رہتے، ہزاروں نعمتیں ہمارے جسموں کے اندر، ہم ٹھونستے ٹھونستے پیٹ کو کیا ہے مٹکے کی طرح بنا لیے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں عبادت میں شوق ذوق نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت عروہ بن زبیر کی مثال،